کیا ایسی بھی کوئی صورت ہے کہ جب داڑھی میں خلال کرنا مکروہ ہو؟ تو ہاں، ایسی بھی ایک صورت آتی ہے کہ اس وقت میں ہے جبکہ احرام باندھے ہوئے ہو، ایسے وقت میں داڑھی کا خلال مکروہ ہے۔ الاشباح والنظائر صفحہ 91 میں ہے، تخلیل الشعر سنت فی الطہارۃ ویکرہ للمحرم، یعنی داڑھی کا بالوں کا خلال کرنا یہ سنت تو ہے طہارت کے اندر، وضو کے اندر، لیکن محرم جو احرام باندھے ہوئے ہے اس کے لیے یہ مکروہ ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں، ایسی کون سی صورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں جبکہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا، یا کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے سے فرائض وضو کے لیے پانی پورا نہیں ہوگا۔ ان صورتوں میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وضو میں جائز نہیں ہے، جیسا کہ الاشباح والنظائر صفحہ 117 میں ہے، لو ذاق الوقت او الماء عن سنن الطہارۃ حرم فعلھا۔ تیسرا سوال ہے، پانی زیادہ ہونے کے باوجود اعضائے وضو کو 3 بار دھونا جائز نہیں۔ ہاں بالکل، ایسی بھی ایک صورت پیدا ہوتی ہے جبکہ جانتا ہو کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھونے سے نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں پانی زیادہ ہونے کے باوجود بھی اعضائے وضو کو 3 بار دھونا جائز نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ہے، دوسرے کو وضو کے لیے پانی دینا جائز نہیں جبکہ نماز کا وقت ہو گیا اور کسی شخص کے پاس اتنا پانی ہے کہ جس سے صرف ایک آدمی کا وضو ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کو خود تیمم کرنا اور دوسرے کو وضو کے لیے پانی دینا جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے، وہ کون شخص ہے جس پر نماز فرض ہوتی ہے مگر اسے نماز پڑھنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے اور نہ تیمم کی، جبکہ کہا گیا کہ وضو نماز کی کنجی ہے، طہارت نماز کی کنجی ہے، لیکن ایسی بھی ایک صورت ہے، ایسا بھی ایک انسان ہے جس پر نماز تو فرض ہوتی ہے لیکن اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے اور نہ تیمم کی، تو وہ شخص ہے جس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے اور نہ تیمم کی، نماز پڑھنے کے لیے وہ انسان ہے جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کوہنیوں ٹخنوں کے اوپر سے کٹے ہوں اور چہرہ بھی زخمی ہو، تو اب ایسے شخص پر نماز فرض تو ہے مگر اس کو نماز پڑھنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تیمم کی، جیسا کہ نور الایضاح باب التیمم میں ہے، مقطوع الیدین والرجلین اذا کان بوجہہ جراحۃ یصلی بغیر طہارۃ۔